ہے اللہ ہر جگہ اللہ اکبر، ہے اللہ ہر جگہ اللہ اکبر، وہ ہے سب سے وہ ہے سب سے وہ ہے سب سے بڑا اللہ اکبر، ہے اللہ ہر جگہ اللہ اکبر، ہے اللہ ہر جگہ اللہ اکبر، اللہ 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 ہے اللہ ہر جگہ اللہ اکبر، ہر سمت ہے اس کے جلوے، ہر سمت ہے وہ پہچانو، ہر سمت ہے اس کے جلوے، ہر سمت ہے وہ پہچانو، اے دل کے سکون کی طلب تو پھر بات یہ میری مانو، کہو لوگو کہو لوگو کہو لوگو صدا اللہ اکبر، ہے اللہ ہر جگہ اللہ اکبر، ہے اللہ ہر جگہ اللہ اکبر۔ بڑا خوبصورت شعر، بڑا خوبصورت کلمے میں ذکر نبی کا ہے، ذکر خدا میں شامل، کلمے میں ذکر نبی کا ہے، ذکر خدا میں شامل، توحید پرست ہے لیکن اس بات کے ہم ہیں قائل نہیں دونوں، نہیں دونوں، نہیں دونوں جدا اللہ اکبر، ہے اللہ ہر جگہ اللہ اکبر، ہے اللہ ہر جگہ اللہ اکبر، اللہ 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 ہے اللہ ہر جگہ اللہ اکبر۔ کعبے کی رونق دیکھی، کعبے کا منظر دیکھا، کعبے کی رونق دیکھی، کعبے کا منظر دیکھا، پھر نور خدا کو میں نے جب آپ کے در پہ دیکھا، پھر نور خدا کو میں نے جب آپ کے در پہ دیکھا، پکارا دل پکارا دل پکارا دل میرا اللہ اکبر، ہے اللہ ہر جگہ اللہ اکبر، اللہ ہر جگہ اللہ اکبر، وہ ہے سب سے وہ ہے سب سے بڑا اللہ اکبر، ہے اللہ ہر جگہ اللہ اکبر، ہے اللہ ہر جگہ اللہ اکبر، اللہ 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 ہے اللہ ہر جگہ اللہ اکبر۔ بہت ہی پیارے بھائی، اور جو ماشاءاللہ اب ہر دل عزیز بن چکے ہیں، اور مجھے اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ ان کا جو شوق ہے، جو ذوق ہے، جو محبت ہے، وہ ذکر مصطفیٰ کے لیے ایسی ہے کہ وہ ایک شعر ہے کہ جب نہیں ملتی کہیں سے بھی سکون کی دولت، تیری محفل تیرے دیوانے سجا لیتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ میں اتنا خوش ہوا ہوں، یہ جو انہوں نے میرے بڑے ہی پیارے بھائی ہر دل عزیز جناب طاہر عزیز صاحب، جنہوں نے یہ بہت خوبصورت
سلسلہ شروع کیا مہمان عزیز. ویسے بھی جو ان کے پاس آتا ہے اس کو یہ اسی طرح محبت دیتے ہیں کہ وہ لوگوں کو کہتا ہے کہ میرے ساتھ انہوں نے بہت زیادہ محبت کی ہے. تو ماشاءاللہ اب یہ جو انہوں نے سلسلہ ایک شروع کیا مہمان عزیز کے عنوان سے، میں طاہر صاحب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ یہ پہلا پروگرام ہے، پہلا سلسلہ ہے، اور میرے یہ بھائی ہیں اور ان کی محبت ہے، ان کا پیار ہے. اس لیے میں نے کہا مبارک بھی ان کو میں آن ایئر ہی دوں گا جو انہوں نے اتنا خوبصورت سلسلہ شروع کیا ہے. ہمارے پیارے بھائی جناب طاہر عزیز صاحب. قاری صاحب آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ میرے بڑے پیارے بھائی قاری شاہد محمود قادری صاحب مہمان عزیز میں ہمارے عزیز بھی ہیں، میرے بھائی بھی ہیں. میں نے ہمیشہ، بلکہ میں آپ سے شیئر کرتا چلوں، کئی جگہوں پہ میں نے کیا بھی ہے، ایک دفعہ پھر میں یہ بات شیئر کرتا چلوں کہ محفل میلاد کا جو سلسلہ جب ہم نے شروع کیا، میری قاری صاحب سے جب پہلی ملاقات ہوئی تو اس کے بعد میری کیفیت ایسی بنی کہ جو ہے وہ میں اس طرف آؤں، میرے گھر میں محفل ہوا کرے، میں محفلیں کراتا رہوں. تو جو سب سے پہلے ہماری محفل ہوئی آج سے 2 سال پہلے جب کرونا شروع ہوا تو اوپن محفلیں بند ہو گئیں، تو پہلی جو محفل ہم لوگوں نے پرائیویٹ محفل کرائی اس میں نے اپنے بھائی کو بلایا اور وہیں سے یہ سلسلہ شروع ہوا، اور الحمدللہ آج یہ مہمان عزیز تک جا پہنچا ہے. تو میں نے یہ سوچا، بلکہ میں نے کیا سوچے تو بندہ وہ کہ بندے نے کوئی چیز نہ کرنی ہو تو وہ اس کے بارے میں سوچے. واہ واہ واہ. تو میں نے تو یہ چاہا کہ میرا جو پروگرام ہے مہمان عزیز، اس کی بھی ابتدا قاری شاہد محمود قادری صاحب سے ہو، اور اسی لیے آج کے مہمان جو سب کے عزیز ہیں، جنہیں ساری دنیا پیار کرتی ہے، ہر جگہ جنہیں پیار ملتا ہے، ہم لوگ انہیں مختلف ٹی وی چینلز پہ، ٹی وی شوز پہ، مختلف ٹی وی چینلز پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ، بلکہ ہر گھر میں سفر کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے ہم نے. گاڑی میں لوگوں نے قاری صاحب کی نعتیں لگائی ہوتی ہیں، لوگ قاری صاحب سے پیار کرتے ہیں، قاری صاحب کو سفر کرتے ہوئے بھی سنتے ہیں. میں ایسے کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جو سفر کے دوران جناب آپ کی جو ہے وہ نعت لگا کے اپنا سفر جو ہے وہ کرتے ہیں. تو یقیناً پوری دنیا آپ سے بڑا پیار کرتی ہے. ماں کی شان سے شانے پانے والے میرے بھائی قاری شاہد محمود قادری صاحب، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں. بہت شکریہ جناب. ناظرین کرام، آپ کو بھی پروگرام مہمان عزیز میں خوش آمدید کہتا ہوں. آج ہمارا پہلا پروگرام ہے مہمان عزیز. قاری صاحب یہ ہم نے شروع کیا جی اپنے آن لائن جو ویورز ہیں میرے، جو ہمارے ساتھ رہے ہیں، ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے ہیں، تو یہ انہی کی کچھ کافی سارے لوگوں کی یہ مجھے میسیجز وغیرہ بھی آئے کہ آپ ہمیشہ کچھ منفرد کرتے ہیں، تو اور بھی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کچھ چینج اور بھی لائیں گے آپ. تو آپ لوگوں کی بھرپور فرمائش پہ KCH کی ٹیم کے ساتھ مل کے ہم لوگوں نے یہ پروگرام ارینج کیا مہمان عزیز. یقیناً ابھی بھی صورتحال کووڈ کی وجہ سے SOPs ایسے بنے ہوئے ہیں کہ اوپن محفلیں نہیں ہو سکتی، لیکن انشاءاللہ مہمان عزیز میں ہم آپ کو آپ کی پسندیدہ شخصیات سے ملوائیں گے، ان سے گفتگو بھی کریں گے، ان کے بارے میں جانیں گے بھی، اور ان سے آپ کے پسندیدہ کلام بھی سنا کریں گے. تو آپ لوگوں نے ہر جمعرات رات 10 بجے مہمان عزیز میں ہمارے ساتھ ضرور شامل ہونا ہے. آپ نے ہمارا یہ پروگرام زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پروگرام مہمان عزیز پہنچے اور سب کا عزیز ہو جائے. تو آپ لوگ میری اسٹرینتھ ہیں، آپ لوگ پیار کرتے ہیں، اور انشاءاللہ میں طاہر عزیز اور KCH کی ٹیم آپ کو مہمان عزیز میں آپ کی پسندیدہ شخصیات سے ملائیں گے، اور آپ لوگوں سے بھی رائے لیں گے جن سے آپ لوگ ملنا چاہتے ہیں، یا جن کا کلام آپ سننا چاہتے ہیں، جن کو دیکھنا چاہتے ہیں. انشاءاللہ آپ کی رائے سے بھی مہمان عزیز میں آپ کے اور ہمارے عزیز مہمان آیا کریں گے. ہم قاری صاحب سے کچھ گفتگو کرتے ہیں، یقیناً آپ بھی سننا چاہ رہے ہوں گے. ہماری بھی خواہش ہے
کہ ہم قاری صاحب سے جو ہے وہ ان کے بارے میں تھوڑا جانیں بھی اور آپ سے گفتگو بھی کریں, آپ سے کلام بھی سنیں گے, آپ کے پسندیدہ کلام بھی ہوں گے انشاءاللہ. وہ ہم ابھی محفل کے ابھی ماشاءاللہ قاری صاحب نے خوبصورت ہم سے آغاز بھی کیا اس کا, اور آپ نے مبارکباد بھی دی. یقیناً قاری صاحب کی محبتیں ہیں. طاہر صاحب ابھی تو میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, میری تو پہلی بھی آپ کو بہت ساری مبارکبادیں رہتی ہیں. یہ ابھی جو رمضان المبارک میں آپ نے بہت ہی خوبصورت ایک پروگرام کیا, صبح بہار رمضان, اور دیکھیں نا کہ آپ کی کوشش ہے کہ حضور کا ذکر کوئی بھی لمحہ, ابھی عید گزری نہیں ہے جی جی تو آپ نے پھر دوبارہ, بلکہ وہ عید والے دن بھی آپ نے ایک خوبصورت ایسا وہ اچانک سے سلسلہ ایسا خوبصورت کیا, لوگوں نے بڑا پسند کیا. اور ہاں ماشاءاللہ اچھا لوگ, کیونکہ عید کا میں آپ کو سچ بات بتا رہا ہوں, جو عید کا دن ہوتا ہے وہ زیادہ تر کوئی دنیاوی انٹرٹینمنٹ بے ملتا ہے, شک یہی ہوتا لیکن میں بڑا شاکڈ ہوا اور مجھے دلی خوشی بھی ہوئی کہ آپ نے وہ دن بھی خوشی کا یہ سوچا میں خود بھی اور جتنے چاہنے والے ہیں وہ بھی حضور کے ذکر میں گزارے. تو یہ مجھے حالانکہ عید والے دن یا چاند رات کے بعد سے ہی اور طرح کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے, پھر وہ آپ نے اتنا خوبصورت کیا, پھر یہ جو آپ نے ماشاءاللہ KCH ملٹی میڈیا کے ساتھ مل کے یہ جو اتنا خوبصورت عنوان بڑا پیارا ہے, مہمان عزیز, تو آپ تو عزیز ہیں ہی لوگوں کے, تو وہ بھی آپ کو مبارک. یہ بھی مجھے بہت خوشی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کا, کیونکہ نیت اچھی ہے, ارادے آپ کے اچھے ہیں, نیک نیتی ہے, آمین. تو اس وجہ سے میری دعائیں, اور میں خود بھی انشاءاللہ ہر دم آپ کے ساتھ. جی ضرور انشاءاللہ. آپ کے یہ سفر قاری صاحب آپ سے شروع ہوا ہے اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ جاری رہے گا انشاءاللہ. اور یقیناً اس آپ نے جس طرح ہاتھ پکڑا اور ساتھ لے کے چلے تو مجھے تو بالکل ہی آپ نے چینج کر کے رکھ دیا, بدل دیا. دیکھیں آپ کی نیت اچھی تھی اور وہ تھی, اس کا راستہ اچھا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف, تو پھر ہم تو ان کا ذکر کرتے ہیں اس نیت سے. اور آپ کی صرف ہلکی پھلکی آپ کی نیت نہیں ہے, کہ بہت اچھی نیت ہے, آپ دل سے خلوص سے, میں نہیں کہہ رہا, یہ میں نے جتنے یہ دو لوگ ہیں جو ابھی ہمارے ساتھ شامل ہیں, یہ لوگ کہتے ہیں کہ یار وہ بندہ اسٹریٹ فارورڈ بندہ ہے اور محبت دل سے جو کام کرتا ہے دل سے کرتا ہے. تو بات ہی یہ ہے ریاکاری نہ ہو, خلوص ہو, شوق ہو. اب لوگوں کو آپ مصروف بھی ہیں, آپ کی لائف بھی ہے, آپ کی جاب بھی ہے, آپ کا سلسلہ بھی ہے, وہ بھی آپ کرتے ہیں, اور آج پھر آپ دوبارہ جاب سے آ کے پھر دوبارہ آج پھر آپ دیوانوں کے ساتھ, محبت والوں کے ساتھ, پیار والوں کے ساتھ پھر بیٹھے. مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے, اور میں انشاءاللہ ہر دم ہر پل, یہ آپ کی محبت ہے, آپ اتنی آنر اور اتنی محبت کہ پہلا پروگرام آپ نے کہا جی آغاز یہ بھی آپ سے ہی, تو یہ آپ کی محبت ہے, پیار ہے جناب. قاری صاحب یہ ہمارے ناظرین کرام ہیں, یہ ماشاءاللہ یہ میری اسٹرینتھ ہے. میں انہیں کہتا ہوں آپ میری طاقت ہیں, تو یقیناً یہ لوگ میری طاقت ہیں, اور میرا دل کرتا ہے میں ان لوگوں کے لیے ہمیشہ کچھ نیا کرتا رہوں, اور تاکہ یہ, اور ابھی ماشاءاللہ یہ لوگ ہمارا پروگرام شیئر بھی کرتے ہیں, کافی تعداد میں شیئر کرتے ہیں, اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں. اور آپ جب آ جاتے ہیں نا پھر لوگ سب کو بتاتے ہیں وہ آگے ہیں, طاہر صاحب آگے, تو یہ اللہ کی عزت محبت ہے. یہ میرے ویورز بہت پیار کرنے والے ہیں, میں آپ کی محبتوں کا یقیناً بہت بہت زیادہ ممنون ہوں. طاہر صاحب ایک اور بات ہے, آپ ان کا خیال بھی تو بہت رکھتے ہیں آپ کو, حالانکہ آن لائن کوئی ویسے شوز میں یا کوئی لوگ کسی ایسے انٹرٹینمنٹ والے شو میں کوئی آن لائن ضرور پرائزز وغیرہ دیتے ہیں, لیکن آپ نے یہ ماشاءاللہ سلسلہ جو شروع کیا, عمرے کا ٹکٹ بھی ایک دیا تو 3 ہو گئے, اور اس کے بعد پھر آپ نے عید والے دن بھی لوگوں کو موبائل یا خاموشی سے بھی آپ بہت فلائی کام کرتے رہتے ہیں, تو یہ بھی آپ پہ بڑی اللہ کی رحمت ہے. قاری صاحب یقیناً میرے ویورز جو ہے وہ آپ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں,
اور آپ سے یقیناً کلام بھی ہم آج سنیں گے، ان کے پسندیدہ، ہمارے پسندیدہ اور آپ کے پسندیدہ بھی. تو میں ایک بات جو قاری شاہد کو منفرد کرتی ہے، جو قاری شاہد کو بالکل جو ہے مطلب نعت سارے ماشاءاللہ بہت خوبصورت پڑھتے ہیں، بڑی پیاری نعت پڑھتے ہیں. آپ کا نعت کا جو انداز ہے، آپ نے مرشد سونا پڑھا تو دنیا میں مرشد سونا ہوتی. آپ نے ماں کی شان پڑھا، ماں کی شان ہر بچے کی زبان پہ آ گئی. آپ کلام پڑھتے ہیں، بچپن سے ہی میں سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں، بچے کی زبان پہ. جو بھی آپ نے کلام پڑھا وہ زبان زد عام ہو گیا. الحمدللہ. مطلب بڑا کم ہوتا ہے، کوئی ایک آدھا کسی کا کلام ہوتا ہے، آپ نے ماشاءاللہ جو بھی پڑھا وہ زبان زد عام ہو گیا. تو یقیناً یہ آپ کا ایک منفرد انداز ہے جو ہمیشہ پہلے قاری شاہد کو آج سے کچھ سال پہلے دیکھیں تو قاری شاہد اور تھے، اور انداز تھا. پھر آپ نے ماشاءاللہ لوگوں کے وقت کے ساتھ ساتھ آپ نے اس میں جدت لائی. جی تو یقیناً یہ ایک بہت بڑی خوبی ہے کہ آپ، اور یہ ہونا بھی چاہیے تاکہ لوگوں میں وہ لوگ اٹریکشن ہو اس میں، تاکہ زیادہ سے زیادہ اور لوگ آپ سے جس طرح پیار کرتے ہیں. مطلب میں نے دیکھا ہے کہ ایک آدھا کلام ہو، کوئی 2 کلام ہو جائیں گے، 3 کلام ہو جائیں گے، چلو یاد ہو جائیں گے. میری 2 سال کی بھتیجی ہے، اچھا ٹھیک ہے، وہ ماشاءاللہ وہ کلام ہے آپ کا، ہم بھی ہے کاش مدینے میں بلائے جاتے ہیں. اب بڑا بڑوں کو بھی ذرا وہ مطلب بڑا مشکل کلام ہے، لیکن جی. وہ چھوٹی سی بچی بھی جو ہے وہ کلام پڑھتی ہے، وہ اپنی تھوتلی زبان میں اس کو وہ پڑھتی. تو آپ بچوں کے، بڑوں کے، بزرگوں کے ماشاءاللہ پسندیدہ بھی، پیار سارے اسی طرح آپ سے پیار بھی کرتے ہیں. تو یہ آپ جو منفرد آپ کا انداز ہوتا ہے، تو مجھے اس کا تھوڑا بتائیں گے. اچھا، آپ نے سوال ایسا کیا ہے، ویسے میں نے بہت سارے انٹرویوز دیے بہت ساری جگہوں پہ، لیکن ایسا سوال کسی نے آج تک کیا نہیں. اس سے محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی حضور کے نعت خوانوں سے اور حضور کے ذکر سے کتنی محبت. اچھا، جو چیز منفرد کرتی ہے نا، اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اگر کلام پڑھنے میں تھوڑی جدت لاتا ہوں، شاید میں اپنا کوئی فن دکھانا چاہتا ہوں. واللہ میں الحمدللہ ابھی بھی بیٹھا ہوں تو میں باوضو بیٹھا ہوں. میں نے آج تک، اللہ مجھے معاف فرمائے، میں نے آج تک کبھی بے وضو نعت نہیں پڑھی. چاہے میں اسٹوڈیو میں بیٹھا ہوں، چاہے میں محفل میں ہوں، مجھے فیل ہو کہ مجھے وضو کرنا ہے اسٹیج پہ بھی، تو میں اٹھ کے جاتا ہوں، وضو کر کے پھر آ جاتا ہوں. اس طرح بے وضو میں کبھی بھی، اور اللہ مجھے ایسے ہی رکھے. ایک تو یہ اہم بات ہے کہ میں بے وضو، میں نے کہا یار ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی عبادت ہے، تو جو نعت پڑھتے ہیں یہ عبادت نہیں، یہ تو مقبول عبادت ہے. تو اس لیے اگر ہم نماز کے لیے وہ محبت سے، تو حضور کا ذکر بھی محبت سے ہونا چاہیے. ایک تو یہ بات ہے. اچھا، دوسرا آپ نے کہا کہ آپ وقت کے ساتھ ساتھ اس کو منفرد کرتے ہیں. اچھا، میں جتنے بھی ہمارے دوست، ہمارے بہن بھائی شامل ہیں، تو میں سب کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو یہ سوچتے ہیں کہ قاری صاحب یہ کیا یار، یہ بندہ ہاتھوں کو بھی ایسے کرتے ہیں، پہلے تو یہ میں آپ کو کلیئر کروں کہ یہ میں کرتا نہیں ہوں. یہ میری آپ بچپن سے لے کے آج تک، یعنی بچپن سے لے کے آج تک آپ میری جتنی بھی وہ ہیں جو ویڈیوز ہیں، بچپن سے لے کے آج جتنی بھی ویڈیوز ہیں، جتنے بھی میں نے پڑھا ہے، میں اسی طرح پڑھتا ہوں. سبحان اللہ. اچھا، اب مجھے دیکھ کے جو میرے شاگرد ہیں یا محبت والے ہیں، وہ اگر اس طرح کوشش کرتے ہیں، ان کو دیکھ کے کسی کو لگتا ہے کہ میں بھی ایسے ہی کرتا ہوں، ایسا نہیں ہے. ہاں، وہ فالو کرتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں، اچھی چیز کی نقل بھی بندے کو اچھا ہی کر دیتی ہے. تو میں جو پڑھتا ہوں، میرا یہ ایک اللہ کی طرف سے میرا انداز ایسا ہے. میں نے کچھ ویسے بھی بنائی چیز تو 4 دن رہتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے.
تو جو عطا کردہ چیز ہوتی ہے وہ تو قائم رہتی ہے. واہ تو اس لیے میں نعتوں کی طرزیں بھی ایسی بناتا ہوں. جیسے آپ نے کہا میری جو بھتیجی ہے, میں صحیح پوچھے نا, میں انگلینڈ میں گیا تو بالکل چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, وہ لوگ مجھے بلکہ ویڈیوز بنا کے, وہاں میں جاتا ہوں گھر میں بچے کو لے کے آ جاتے ہیں اور مرشد سونا لگا دیتے ہیں. وہ بچہ ایسے ایسے کرتا ہے. اب اس کو کیا پتا ہے مرشد سونا, مرشد کس کو کہتے ہیں, وہ تو بچہ ہے. لیکن میری نیت کیا ہے, کسی کے اندر جا کے تو نہیں کوئی دیکھتا. میرے اندر کیا ہے, میرے اندر یہ ہے کہ یا اللہ میں جو پڑھوں تیرا ذکر کروں, تیرے حبیب کا کروں, اولیاء کرام انبیاء کرام جن کا بھی ذکر کروں, میں منقبتیں پڑھوں تو وہ بچے کی زبان پہ آئے. واہ سبحان اللہ. قاری شاہد کا ذکر نہیں, اللہ کا ذکر, سبحان نبی پاک کا ذکر, اولیاء کرام کا ذکر. میں نے ماں کی شان بھی پڑھی, وہ بھی اس نیت سے کہ جو لوگ بے ادب ہیں وہ باادب ہو جائیں, کہ یہ وہ ہستیاں ہیں ملتی نہیں ہیں, ماں یا باپ. یہ آج اگر کسی کے پاس ہے تو وہ اس کو کھو نہ دے. تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں, کچھ اور بھی ایسے سیکرٹس ہیں جو میں بس میرا اور اللہ کا معاملہ ہے. تو یہ چیزیں مجھے لگتا ہے شاید مجھے منفرد کرتی ہیں. ناظرین کرام, ہم نے عید پروگرام قاری صاحب کے ساتھ کیا. ہم قاری صاحب کے گھر گئے, ہم نے وہاں بھی قاری صاحب کو بڑا سرپرائز خوبصورت پایا. آپ اپنی فیملی کے ساتھ بھی بڑا پیار کرتے ہیں, آپ کی فیملی آپ کے ساتھ بڑا پیار کرتی ہے. آپ گھر میں بھی آپ کی طبیعت جو ایک مسکراہٹ چہرے پہ ہمیشہ رہی ہے, وہ مسکراہٹ ہمیں وہاں بھی مسلسل, وہ بلکہ اس مسکراتے چہرے کے ساتھ انہوں نے ہمیں ویلکم کیا اور بڑا مزہ آیا وہاں پہ ہمیں قاری صاحب کے ساتھ مل کے بھی اور عید گزار کے بھی, اور یقیناً آپ لوگوں نے بھی گزاری. قاری صاحب کون سے کلام سے آغاز کریں گے؟ میں یہ سوچتا ہوں کہ جو آغاز ہے وہ کلام اعلیٰ حضرت سے کیا جائے تو زیادہ اچھا رہے گا. اور ایک نعت جو میں 4 زبانوں میں ہے, جو کلام اعلیٰ حضرت ہے, اور یہ میں جہاں بھی گیا ہوں, یورپ بھی گیا, UK بھی, یہاں بھی, تو اس کی مجھے زیادہ فرمائش ہوئی. تو میں چاہتا ہوں کہ اسی کلام سے میں آغاز کرتا ہوں. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ. لم یاتی نذیروں کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سوگے, جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے, تجھ کو شہ دو سرا جانا. انا فی عطش و سخا آرے ریم جھیم برسن آرے ریم جھیم تو بود ادھر گرا جانا. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. البحر علا والموج طغى
البحر علا والموج طغى من بے کسو طوفان ہوش روبا من بے کسو طوفان ہوش روبا آقا جی مجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا مجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا مجدار میں ہوں موری نیا پار لگا جانا نگاہ یا رسول اللہ نگاہ ہمیشہ کرنا باشد گاہے گاہے مجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا الروح فداک فزد ہر کا حبیبی یا رسول اللہ الروح فداک فزد ہر کا یک شعلہ دیگر برزن عشقا یک شعلہ دیگر برزن عشقا جی مورا تن من تن سب پھونک دیا جی مورا تن من تن سب پھونک دیا رے مورا تن من تن سب پھونک دیا یہ جان بھی پیارے جلا جانا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بس خامائے خام میں نوائے رضا بس خامائے خام میں نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد احیبا ناطق تھا ناچار اس راہ پڑا جانا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ لم یاتی نظیروں کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا ماشاءاللہ جی قاری صاحب نعت کے سفر کا آغاز کب سے؟ تقریباً نعت کے سفر کا آغاز تو میرا
ایک تو میں شعر بھی پڑھتا ہوں کہ بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں. تو یہ بچپن سے اسکول دور میں، اسکول میں میرا خیال 5ویں کلاس سے میں وہ جو ایک اسکول میں ہوتا ہے بزم ادب کی، اس میں تلاوت بھی کرتا تھا. انہوں نے کہا آپ کو تلاوت آتی؟ میں نے کہا بالکل. میرے والد صاحب کیونکہ قاری ہیں، حافظ بھی ہیں، تو انہوں نے پھر مجھے تھوڑا سا اس وقت سکھایا. پھر میں نے ایک دفعہ تلاوت سنا دی ان کو، انہوں نے کہا جی آپ تلاوت میں بھی حصہ لیں. پھر نعت میں بھی ہوتا تھا، کلام اقبال، جو بزم ادب کا ایک پورا ہر شعبے میں میں ہی تھا. تو یہ 5ویں کلاس سے سلسلہ شروع ہوا. پھر اسی بیس پہ مجھے اسکول میں بہت سارے مطلب ہر جگہ پہ الحمدللہ اللہ نے بڑی عزت دی. اسکول کا نام نعت کے والے سے، کلام اقبال کے والے سے روشن ہی ہوا. سبحان اللہ. تو 10ویں تک یہ میٹرک تک یہ سلسلہ رہا. تو اس کے بعد بھی اپنے کالج لائف میں پڑھتا رہا. یہ سفر یعنی رکا نہیں. تو یہ ہے کہ ایک وقت جا کے جب میں بی کام میں تھا، بی کام میں نے کر لیا تھا، میں کامرس کالج میں نے وہ تھوڑا وہ دوسرا وہ بینکنگ والا وہ شعبہ تھا. تو وہ پھر بس وہ یہ ہے کہ ایک جگہ پھر ایسا ہوا کہ میں کیونکہ محفل سے آتا تھا، پھر وہ کالج جانا تھوڑا سا میرے لیے مصروفیت زیادہ ہو گئی. تو پھر وہ اس کو کہہ لیں کہ روکنا پڑا. تو یہ سفر تب سے جاری ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گا انشاءاللہ. قاری صاحب یقیناً ناظرین جو اس وقت آپ کو سماعت فرما رہے ہیں وہ چاہیں گے کہ ہم زیادہ سے زیادہ آپ سے کلام بھی سنیں. اور آپ کو تو دنیا، میں نے تو جتنی دفعہ آپ کے ساتھ سفر کیا ہے، کوئی دیہات ہے، کوئی شہر ہے، کوئی بہت دور علاقہ ہے جہاں پہ کافی میلوں کے بعد کوئی آبادی آئی ہے، تو وہاں پہ بھی ناظرین لوگ قاری صاحب کو جانتے ہیں، پیار کرتے ہیں. تو کون سا کلام ابھی ہمیں سنائیں گے اپنی خوبصورت آواز میں؟ کلام تو بہت زیادہ ہیں. تو میں آپ کو ایک جو میرا خیال میں 2012 میں مرشد سونا بھی تبھی مقبول ہوا تھا، اور ایک میرا کلام جو بہت مقبول ہوا، جس کے کہہ لیں کہ پوری دنیا میں یونیورسل جس کو فیم ملا، وہ میں کلام آپ کو سناتا ہوں اور آپ کو یقیناً یہ بھی بہت پسند ہوگا. جشن سونے دے منائیت. جشن سونے دے منائیے تے یہ آپ کے لیے. جشن سونے دے منائیے تے کمی رہندی نہیں ہاں. جشن سونے دے منائیے تے کمی رہندی، گیت سرکار دے گائیے تے کمی رہندی نہیں. جشن سونے دے منائیے تے کمی رہندی نہیں. مار کھا کھا کے بلال آقا دنا لیندا سی. مار کھا کھا کے بلال آقا دنا لیندا، کعبے دی چھت تے کھڑا ہو کے ایہو کہندا سی، آقا لئی مار جے کھائیے تے کمی رہندی نہیں ہاں. آقا لئی مار جے کھائیے تے کمی رہندی نہیں. جشن سونے دے منائیے تے کمی رہندی نہیں. حیدری ہاں تے پٹا حیدری گل پایا،
رب دی سو میں تے کئی بار ازمایا نار حیدر نار حیدر نار حیدر نار حیدر نار حیدر دے جلائیے تے کمی رہندی نہیں نا جشن سونے دے منائیے تے کمی رہندی نہیں۔ اور آپ کے لیے یہ شعر ہے، اس گھرانے دے وفاداراں تو صدقے جائیے سونے دی آل دے حبداراں تو صدقے جائیے ٹکڑے پنج تن دے ٹکڑے پنج تن ٹکڑے پنج تن ٹکڑے پنج تن دے ٹکڑے پنج ٹکڑے پنج تن ٹکڑے پنج تن دے جے کھائیے تے کمی رہندی نہیں ہاں جشن سونے دے منائیے تے کمی رہندی نہیں ہاں جشن سونے دے منائیے تے کمی رہندی گیت سرکار دے گائیے تے کمی رہندی نہیں ہاں جشن سونے دے منائیے تے کمی رہندی نہیں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ قاری صاحب زندگی کا کوئی یادگار اور خوبصورت واقعہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے اپنے ناظرین کے ساتھ؟ زندگی واقعہ تو بہت ہے، آپ خوشگوار کہہ رہے ہیں۔ ہاں جی اچھا خوشگوار واقعہ ایک اب مجھے یہ یاد نہیں ہے کہ 2016 کی بات ہے یا 17 کی، یہ مجھے یاد نہیں۔ تو میں نے نا پاسپورٹ جمع کروایا ہوا تھا، تو پاسپورٹ جمع کروانے کے بعد ان دنوں میں نا کوئی مسئلہ تھا، اب سب کے ویزے لگ رہے تھے تو میرا ویزا نہیں لگ رہا تھا اور تقریباً آخری اشرہ شروع ہو چکا۔ تو میری ایک پروگرام تھا، ہمارا ایک چینل ہے ہم ٹی وی، اس پہ ایک پروگرام تھا، ہمارے بڑے پیارے بھائی نور الحسن صاحب اس کو ہوسٹ کر رہے تھے، اور تو وہاں پہ انہوں نے کہا قاری صاحب وہ ایک نعت جو آپ پڑھتے ہیں حضور جانتے ہیں وہ سنا دیں۔ اچھا پاسپورٹ میرا جمع تھا، یہ ٹرانسمیشن تھی سحری ٹرانسمیشن، تو میں نے کلام شروع کیا، جب شعر آیا نا کہ میں اس یقین سے نکلا ہوں حاضری کے لیے، اچھا میں اس یقین سے ظاہری بات ہم یہ جو مطلب پاسپورٹ دیتے ہیں تو وہ ایک یقین ہی ہوتا ہے کہ اس میں امبیسیوں کا تو چکر نہیں کہ انہوں نے مہر تو لگانی نہیں، یہ تو حضور کے در سے مہر لگتی ہے۔ تو وہ جمع تھا میرا پاسپورٹ، تو نعت پڑھتے پڑھتے جب یہ شعر آیا نا کہ میں اس یقین سے نکلا ہوں حاضری کے لیے، میرے سفر کا ارادہ، اچھا اب مجھے یہ بھی بھول گیا کہ یہ کوئی چینل ہے، ہم کہیں بیٹھے ہیں، آپ یقین کریں طاہر صاحب میں بس وہاں بیٹھا بیٹھا میں حضور کے قدموں میں ہی چلا گیا، میں بالکل حضور کے قدموں میں بیٹھ گیا جا کے، اور میں نے کہا یا رسول اللہ میں تو نکل پڑا ہوں اور پاسپورٹ میں نے اس یقین پہ جمع کروایا ہے، تو میں تو حضور نکل پڑا ہوں، تو کرم فرما دیں، مہر تو آپ نے لگائی، آپ کرم، تو میں آپ یقین کریں کہ وہ ظاہری بات وہ لائیو پروگرام ہوتا ہے، لائیو میں یہ تو جو ابھی بھی شامل ہیں تو ان کو ہی پتہ ہے، تو لائیو پروگرام کا ایسا سلسلہ ہوتا ہے، میں
مجھ سے اب کنٹرول نہ ہو، میں تو وہ کیا کہ آنسوؤں سے جھولی میری بھری ہوئی ہے، تو بس وہ اسی کیفیت میں قاری صاحب آپ کیا وہ، تو میں نے کہا کہ یہ میں نے پاسپورٹ جمع کروایا ہوا ہے. سبحان اللہ. تو وہ بلکہ نور الحسن صاحب اٹھ کے آئے اور مجھے اسی طرح لائیو گلے لگا لیا، قاری صاحب انشاءاللہ. میں نے کہا میں جمع کروایا ہوا ہے، تو سارے جا رہے ہیں، میرا ہی نہیں لگ رہا، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے مجھ سے، کوئی کیا خطا ایسی ہو گئی. تو وہ ادھر ایک ڈاکٹر صاحب بیٹھے تھے، وہ بھی اور یہ بھی نور الحسن صاحب کہتے قاری صاحب یہ آنسو آپ کے جو آئے ہیں یہ ویزے کی سٹیمپ ہے، آپ کا سٹیمپ ہو گیا ہے، آپ ٹینشن نہ لیں، یہ ہو گیا ہے. سبحان اللہ. اور آپ یقین کریں کہ وہ ٹرانسمیشن ختم ہوتی ہے اور میں چلا جاتا ہوں، اسی دن شام کو مجھے میسج آ جاتا ہے کہ جناب ویزا آپ کا اوکے ہو گیا ہے، تو آپ تیاری کریں. میں نے کہا میں تو کب سے نکلا ہوا ہوں، تیاری میں ہوں. تو وہ ایک واقعہ ایسا تھا، میری اور بھی بہت سارے ایسے واقعات ہیں، لیکن یہ ایسا ہے جو میں کبھی نہ نہیں بھول سکتا. کہ لوگ کہتے ہیں میں تو یقین سے کہتا ہوں کہ آپ یہاں سے ایک دفعہ کہیں تو صحیح، وہ کوئی کمی تھی نا، کوئی تو کمی تھی جو سٹیمپ نہیں ہو رہی تھی، تو وہ یہاں سے اب ایک میں چینل پہ بیٹھا ہوں اور میں حضور کے قدموں میں پہنچ گیا ہوں. تو وہ ایک منظوری کی گھڑی تھی، میں نے وہ قدموں میں بیٹھ کے حضور کے جالیوں مبارک کے پاس میں ایسے بیٹھ کے اور عرضی پیش کر رہا ہوں. میں نے کہا حضور مہربانی کرم کر دیں. وہ تو بیٹھا میں چینل پہ تھا، تو یہ ایسی وہ ایک کیفیت تھی. الحمدللہ اسی شام کو وہ میرا ویزا سٹیمپ ہو گیا. اور یقیناً میں یہ کیفیت جو ہے اس کو مس نہیں کروں گا، اور اس کے فوراً بعد میں چاہوں گا آپ اسی کیفیت میں رہتے ہوئے ہمیں کچھ سنیں. اچھا میں پھر وہ جو آپ نے وہ نعت کہی ہے، اس وقت جو میری حالت تھی وہ یہی تھی. سبحان ہم بھی گئے کاش مدینے میں بلائے جاتے، 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 ہم بھی کاش مدینے میں بلائے جاتے، شاہ کونین کے مہمان بنائے جاتے، شاہ کونین کے مہمان بنائے جاتے. زندگانی کو بھی جینے کا سلیقہ آتا، زندگانی کو بھی جینے کا سلیقہ آتا، رات بھر ان کی حضوری میں جگائے جاتے، رات بھر کی حضوری میں جگائے جاتے، ہم بھی جانا کھیڈ مقدرہ دی، اے تن دولت دی کھیڈ نہیں، کئی دولت والے رہ جاندے،
مرتبہ اپنا بھی شاخوں سے زیادہ ہوتا، مرتبہ اپنا بھی شاخوں سے زیادہ ہوتا، ان کی دہلیز پہ جب شاد بٹھائے جاتے، ان کی دہلیز پہ جب شاد بٹھائے جاتے، اور ایک میسیج ہے، اور ایک بے طلب بھی وہاں ملتی ہے، آتے جاتے، بے طلب بھی وہاں ملتی ہے، جو طاہر بھائی کی جھولی بھری ہے ایسے نہیں بھری ہے، بے طلب بھی وہاں ملتی ہے، آتے جاتے، ارے یہ وہ در ہے، یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے، یہ وہ در ہے، یہ وہ در ہے، یہ وہ در ہے، یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے، انبیاء کا سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یقیناً کیفیت بن گئی، ناظرین کا بھی یقیناً یہی حال ہوگا۔ قاری صاحب، میں تو کہوں گا کہ میں تو کافی ٹائم سے آپ کو سن رہا ہوں، اور ایک کویسچن ہے، سوال کہ قاری شاید چند سال پہلے جو پڑھتے تھے، اور پھر چند سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی پڑھنے کے دوران ایک روحانی کیفیت، ایک تصوف یا صوفیزم جو نظر آتا ہے، اور ابھی آپ نے کچھ دنوں پہلے میرے مرشد کریم وہاں ہم نے آستانے پہ محفل کرائی، وہاں ماشاءاللہ آپ نے پڑھا، اور اس حاضری کے دوران آپ کی جو کیفیت تھی، وہاں بیٹھے ہوئے ہر شخص کی حالت یہ تھی کہ اسے نہیں پتا تھا کہ اس کے ساتھ کون بیٹھا ہے، ایون مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کہاں بیٹھا ہوں یا میرے ساتھ کون بیٹھا، ہر بندے کی حالت ایسی ہی تھی، اور اس محفل کے ختم ہونے کے بعد بھی کیفیت جو ہے وہ اتنی جلدی نہیں گئی۔ میں نے مرشد کریم کو پہلے دفعہ دیکھا کہ وہ بھی ماشاءاللہ ان پہ بھی، ان کو دیکھ کے بھی لگ رہا تھا کہ وہ بالکل مطلب ایک کیفیت میں، تو یہ چیز چند سالوں سے ہے کہ آپ پڑھنے کے دوران جو ایک روانی کیفیت آ جاتی ہے، تو یہ سلسلہ کیسے شروع ہوا؟ یہ جناب آپ نے وہ ایک بات ہے نا کہ پہلے تو آپ یہاں صرف سوال کر رہے تھے، اب آپ نے یہاں سوال کیا ہے، سبحان اللہ، تو ابھی میں آپ کو اپنا دل نکال کے تو نہیں دکھا سکتا کیا کیفیت ہے۔ میں اصل میں دیکھیں، جب میں یہ نہیں کہتا، میں ایک روحانی لفظوں میں کہوں گا کہ مرد ملے تے درد نہ چھوڑے، سبحان اللہ، اوگن دے گن کردہ، کامل پیر محمد بخشا، لال بناؤن پتھر دا۔ سبحان، تو یہ جو کیفیت ہے کہ یہ جو آپ لفظ کہہ رہے ہیں، باروں دس دے میلے کالے،
ਅੰਦਰ ਆਬ ਹਯਾਤੀ آئے ہے ਬਾਹਰੋਂ ਦਿਸਦੇ ਮੈਲੇ ਕਾਲੇ ਅੰਦਰ ਆਬ ਹਯਾਤੀ ਹੋਂਠ ਸੁੱਕੇ ਤਰਹਾਇਆ ਵਾਂਗਰ واہ ਤੇ ਜਾਨ ਨਦੀ ਵਿੱਚ آئے ਨਾਤੀ ہے سبحان اللہ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤੀ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰ ਕਰ ਰੋਂਦੇ آئے ہے ਨੀਂਦ ਅੱਖੀਂ ਦੀ ਢੋਂਦੇ واہ واہ ਰਾਤੀ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰ ਕਰ ਇਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਰਹਿਮਤ سبحان اللہ اللہ ਰਾਤੀ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰ ਕਰ ਰੋਂਦੇ ਨੀਂਦ ਅੱਖੀਂ ਦੀ ਢੋਂਦੇ ਤੇ ਫਜਰੀ ਔਗਣ ਹਾਰ ਸਦਾਵਾਂ آئے ہے ਹਰ ਥੀ ਨੀਵੇਂ ਹੁੰਦੇ سبحان اللہ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ سبحان اللہ ਕੁਛ ਥੋੜੀ ਜੀ ਇਬਾਦਤ ਚ ਮਸਰੂਫ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ سبحان اللہ جو میرے تو تھوڑا پنجابی جی جی کیونکہ وہ میاں صاحب کا وہ سلسلہ شروع ہوا تو صوفیاء کا ذرا پنجابی میں بے شک وہ ہوتا ہے تو پنجابی میں تھوڑی سی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ راتی زاری کر کر روندے مطلب ساری رات یہ روتے رہتے ہیں اور زاری آہو زاری میں گزارتے ہیں راتی زاری کر کر روندے نیند اکھیں دی ٹوندے یہ سوتے ہی نہیں ہیں اور روتے رہتے ہیں فجری اوگن ہار صداون ہر تھی نیویں صاحب نو کہندے بھائی میں تے بڑا گناہ گار میں تے تو اصل میں جو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے کچھ سالوں سے یہ جو اندر تبدیلی آئی ہے تو یہ تبدیلی بغیر کسی نگاہ سے نہیں آ سکتی آئے ہے واہ یہ وہ ایک ہے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی واہ واہ بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی اور بس یہ چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی یہ شان ہے ان کے غلاموں کی سرکار کا عالم کیا ہو تو یہ ایک فقیر کی نظر سے یہ ساری تبدیلی ہے اور میرے پیر و مرشد قبلہ پیر طریقت اور واقف رموز حقیقت سبحان اللہ مرد قلندر سبحان اللہ قبلہ پیر صوفی محمد امین قادری سبحان المعروف درویش خدا مست اللہ اور یہ جو دارالفقراء سبحان اللہ ساہیوال جو ہمارا جو آستانہ ہے یہ سارا رنگ جو آپ دیکھ رہے ہیں واہ یہ جو تبدیلی ہے یہ ان کی نگاہ سے ہے اور میں شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے ایک کامل مرشد کی بیعت حاصل ہوئی ہے میں جتنا بھی شکر ادا کروں طاہر بھائی یہ میں نے کہا آپ نے یہاں ٹچ کیا ہے مجھے تو یہ میں جتنا شکر ادا کروں سجدے میں پڑا رہوں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے سبحان اللہ کہ مجھے ایک کامل مرشد کا مجھے مرید کرایا اور میں بیعت ہوا زندگی میں سبحان تو یہ میرے لیے بہت یہ سارا انہی کا رنگ ہے وہ جو وہاں بھی میں نے پڑھا تھا خیال یار آپ نے پڑھا خیال یار وچ میں مست رہندا ہاں دنے راتی یار یار کو آپ نے میری کیفیت دیکھی ہوگی کہ ہاں مجھے میرے سنگی نے اٹھایا پیر صاحب کے پاس لے میں اب وہاں سے اٹھ نہیں رہا تھا کہ میں یہاں سے اٹھا تو میری کیفیت میرے خیال میں آپ کے اندر اس وقت رقص بسمل شروع ہو چکا تھا اور میں نے دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ اگر یہ کلام پورا پڑھا گیا تو پھر یہاں کوئی اور منظر رقص بسمل ہی ہوگا تو یقیناً مرشد والے ہی سمجھتے ہیں کہ مرشد میں اس پہ ایک شعر آپ کے لیے ضرور کہوں گا کہ لمحہ لمحہ ساتھ میرے یہ سراپا کون ہے لمحہ لمحہ ساتھ میرے یہ سراپا کون ہے آپ ہیں سرکار میرے ورنہ میرا کون ہے یقیناً آپ ہیں سرکار میرے ورنہ میرا کون ہے تو بات یہ ہے کہ تبدیلی اکثر لوگ پھر یہ بھی کہتے ہیں چلے مرشد کی بات چھڑی ہے اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں ان کو علم نہیں ہے میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ڈسٹرب کرتے ہیں یا خراب کرتے ہیں خراب تو وہ کرتا ہے جس کو علم ہو اور وہ جان بوجھ کے غلط فہمیاں ڈالے ان کو علم ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ والے کون ہیں جو ہمارے ینگسٹرز کے ذہنوں میں یہ ڈالتے ہیں کہ اور نہیں مرشد ضروری نہیں تو ہاں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں مرشد ضروری کیوں نہیں ولی اللہ دا دلاں نو صاف کردا جویں کپڑے نو دھوبی چھنڈدا ہے آپ کو انٹرپٹ کر کے ایک چھوٹا سا واقعہ تیزی سے سناؤں گا مختصر کر کے بسم اللہ میں ابھی 27ویں کی شب کو
میں حاضر ہوا آستانے پہ، مرشد کریم بیٹھے ہوئے تھے، دست پوزی کی سعادت حاصل کر کے میں بیٹھ گیا، تو تھوڑی دیر ذکر ہوا، پھر آپ اٹھ کے آپ جانے لگے، تو میں نے کہا چلو دست پوزی کی سعادت حاصل ہو گئی ہے، اب میں نکل جاتا ہوں. بس یہ خیال میرے دل میں ہے، میرے مرشد پیر بدر عالم جان صاحب، بس یہ خیال میرے دل میں آنا تھا. آپ پلٹے، میرے پاس آئے اور انہوں نے آ کے فرمایا آپ نے ابھی جانا نہیں ہے، ہم نے نیچے والی جو نشست ہے وہاں اعتکاف والے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو ہم نے نیچے وہاں نشست کرنی ہے، وہاں آپ نے میرے ساتھ جانا ہے. ابھی میرے دل میں خیال ہے کہ میں چلا جاؤں، تو بس وہ کم ہو گیا. تو میں نے کہا جی سرکار. 5 منٹ بعد سرکار آئے، آپ مجھے لے کے ساتھ نیچے چلے گئے، ہم جہاں لوگ اعتکاف والے بیٹھے تھے، کافی تعداد میں لوگ، وہاں ذکر ہوا. 27ویں کی شب تھی، ایک ماحول بنا، مرشد کریم کا چہرہ سامنے تھا، اور بس ہماری بھی حالت جو ہے وہ ایسی ہی تھی. جو ہی محفل ختم ہوئی، سرکار فرماتے ہیں لنگر کر کے جانا. باہر جب ہم نکلے تھے لنگر کر کے جانا. آپ یقین مانیں قاری صاحب، میں آپ کئی دفعہ آپ نے میرے ساتھ مجھے ہوتے ہیں، ہم اکٹھے کئی جگہ ہم لوگ کھانا کھانے میں بیٹھتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا میں کھانے کے معاملے میں بڑا ڈھیلا ہوں، میں اتنا زیادہ وہ نہیں، ایک آدھی روٹی میں اگر کھا لوں تو میرے لیے بہت ہے، کوئی نخرہ بھی نہیں ہے آپ میں، اور بھوک بڑی مختصر سی دیر کی ہوتی. لیکن جب پیر صاحب نے یہ فرمایا، میرے ساتھ خرم بھائی تھے، آپ یقین مانیں مجھے اتنی بھوک لگی اور ایسا لگا کہ صدیوں کی بھوک ہے. یقین مانے میں یہ آن ایئر کہہ رہا ہوں اور اس میں کوئی میں ایسے وہ کوئی اور بھوک تھی. تو سرکار نے فرمایا لنگر کر کے جانا. پھر آپ نے جاتے ہوئے کہا کہ لنگر کر کے جانا. میں نے کہا جی سر. خرم بھائی ساتھ تھے، تو ہم نے آگے ایک محفل میں جانا تھا، تو خرم بھائی کو میں نے کہا کہ خرم بھائی کیا، خرم بھائی مجھے کہتے ہیں طاہر بھائی ٹائم تو بہت زیادہ ہو گیا، تو وہاں سے رہ جائیں گے. میں نے کہا چلیں، لیکن میرا دل کر رہا ہے کہ میں لنگر کروں، اور مجھے بھوک ہے کہ مجھے چین نہیں لینے دیتی، میرا دل کر رہا ہے میں لنگر کروں. لیکن چل پڑے، جا کے میں گاڑی میں بیٹھا، اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی، بس یہی ہے کہ لنگر، ایک اندر ایک رٹ لگی ہے لنگر کروں. یعنی اتنی بھوک آپ کو فیل ہوئی ہے کہ مجھے صدیوں سے بھوک لگی ہے. اور یہ میں آن ایئر بالکل حقیقت بتا رہا ہوں، لنگر کروں لنگر کروں، ایک ہی بس میرے اندر ایک قصہ چل، رٹ لگی ہے لنگر کروں لنگر. گاڑی میں بیٹھ گیا، اس کے ساتھ انہوں نے گاڑی سٹارٹ کی، نکلنے لگے. ہمارے ایک سنگی آستانے کے، وہ بھاگتے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں طاہر کو کہنا لنگر کیے بغیر نہ جائے. اب میں گاڑی میں بیٹھ چکا تھا، پیر صاحب جو ہیں وہ چلے اندر کمرے میں جا چکے تھے، لیکن وہاں انہوں نے مجھے وہاں سے پیغام آیا کہ آپ نے لنگر کیے بغیر. یہ معاملہ کوئی اور ہے. آپ یقین مانے میں گاڑی سے اترا، میں نے خرم بھائی کو کہا آپ آگے کہیں جائیں نہ جائیں، میں تو لنگر کروں. تو بڑا یہ ایک واقعہ میں نے بالکل حقیقت بتائی ہے. میرا خیال میں طاہر بھائی، میں اسی پہ اسی کیفیت پہ وہ میں آپ کو آپ کے پسندیدہ یہ کلام ہے، تو میں 2 شعر پڑھ ہی دیتا ہوں. ہاں میں لجپالا تے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے. میں لجپالا تے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے. میں لجپالا تے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے. میں لجپالا تے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے. میری آساں امیداں دے صدا بوٹے غرے. میں لجپالا تے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے. خیال خیال خیال
خیال یار خیال یار خیال یار خیال یار کو ہم نے جا بجا دیکھا یار کو یار کو ہم نے جا بجا دیکھا کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا کہیں وہ بادشاہ تخت نشین کہیں کا سالیے گدا دیکھا کہیں وہ در لباس معشوقاں کہیں وہ در لباس معشوقاں برسر ناز اور ادا دیکھا دل کے آئینے میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لیا خیال یار بچ میں مست رہتا ہاں دن رات میرے دل بچ سجن بسدا میرے دل بچ سجن بسدا میرے دل تے ٹھرے میں لچ پالا تے لڑ لگیاں میرے تو غم پر رہندے سبحان اللہ ماشاء اللہ اللہ کیفیتیں یقیناً یہ جس پہ طاری ہوتی ہیں اسی کو پتہ ہوتا ہے کہ معاملات کیا ہیں. قاری صاحب ماں کی شان یقیناً ماں کی شان جو ہے وہ ایک حوالہ بنی ایک پہچان بنی اور میں نے جو کہا تھا کہ ماں کی شان سے شانے بانے والے جی بلکہ پورے دنیا میں حالانکہ میں نعت خوان ہوں سب کا لکھا جاتا ہے مداح رسول اور یہ تو لکھا جاتا ہے نام بھی لکھا جاتا ہے آف شہروں کا نام علاقے کا لیکن پوری دنیا میں صرف ایک نام کے ساتھ ہی یہ لکھا جاتا ہے قاری شاہد محمود قادری ماں کی شان تو حالانکہ میں تو نعت خوان ہوں لیکن وہ جو ایک خاص پہلا مرشد تو ماں ہے پہلے تو یہی ماں باپ ہوتے ہیں پہلے مرشد پھر ان کی دعاؤں سے مجھے درویش خدا مست ملا تو پھر انہوں نے بھی بتایا اصل ماں باپ کا ادب کیا ہوتا ہے تو پھر مرشد سے ہی سارے راستوں کا پتہ چلتا ہے تو الحمدللہ میں جو میری وہ پہچان ہے ہوں تو میں نعت خواں تو پہچان میری یہ ہے بلکہ میں پیرس میں وہ جو ٹاور ہے وہ اس کا ایفل ٹاور وہ اس کی ہم چوٹی پہ جب گئے ہم تو ویسے ظاہری بات ہے وہ تھوڑا وہ گیٹ اپ بھی ایسا ہوتا ہے تو وہاں مجھے ایک نا وہ دلی سے تھے یعنی کہ وہ ہندو مذہب سے تھے وہ وہاں پہ آئے تو ہم ویسے دیکھ رہے ہیں وہ مجھے بار بار نا کبھی ادھر سے کہ آپ کچھ گاتے ہیں آپ بچاری وہ ان کو تو نہیں پتا نعت پڑھتے ہیں یا میں نے کہا جی کہ آپ کا میں نے ایک وہ سانگ سنا تھا لگیاں نے موجاں دلائی رکھی سے اور ایک آپ نے ماں کے حوالے سے کلام پڑھا اور بہت سارے ایئرپورٹس پہ بہت ساری اسپیشلی پاکستان سے تو بہت زیادہ ہمارے جو پاکستان والے یو کے میں ہیں یورپ میں ہیں مڈل ایسٹ میں جہاں جہاں بھی میرے خیال سب کے موبائلوں میں بلکہ ہمارے
پاکستان کی جتنی سیلیبریٹیز ہیں ان کے موبائلوں میں ان کے چینلز پہ جب یہ میں نے ایڈیاں گوڑیاں جاگتے چھاواں لبدیاں نہیں، اس سے پہلے تو ماواں جدوں مر جاندی ہیں، لیکن یہ جو میں نے ابھی پڑھی تھی پی ٹی وی پہ، یہ ہندوستان سے پنجاب سے بہت سارے ہمارے وہ سردار بھائی ان کے بھی بڑے مجھے انہوں نے کہا جی اے جڑا تسی ماں دے اتے پڑھیا نا پنجابی انداز اپنا یہ تو واہ واہ ودیا ودیا پڑھیا تسی ودیا، تو اس بہت زیادہ اپریسیشن ماں کی شان سے۔ میں چاہوں گا کہ ہمارا جو آخری کلام ہے وہ بھی ہمیشہ سنتے ہیں، لیکن اس کا جو مزہ ہے وہ یقیناً بادشاہ طاہر بھائی آپ کے ساتھ خیر ویسے بھی میں ونس اگین آپ کو اس سارے سلسلے کے لیے میری نیک تمنائیں دعائیں پیار انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہی ہے، تو آپ کے ساتھ بیٹھ کے ویسے بھی گپ شپ کرنے میں بھی مزہ آتا ہے۔ ابھی بھی یہ جو ایک اسپریچول ایسا بلیسنگ جیسے اس وقت جو ہمارے ساتھ شامل بھی ہیں شاید وہ فیل کر سکتے ہوں، تو ہم تو اس وقت فل نہائے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، تو ایسا خوبصورت ماحول ہے۔ اور میں ماں کی شان پڑھنے سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ ماں کی شان پڑھنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ باپ کی کوئی شان نہیں ہے۔ آج کل دور ایسا ہے لوگ اپنی مرضی سے مطلب نکال لیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک میں وبالوالدین احسانا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تھا، ایک صحابی نے جب عرض کی تھی تو آپ نے فرمایا تھا کہ انہوں نے عرض کیا کہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ والدین، تو آپ نے فرمایا تیری ماں کا، مطلب 3 دفعہ یہ فرمایا۔ اس نے پھر پوچھا تو پھر چوتھی دفعہ آپ نے فرمایا تیرے باپ کا۔ تو اس لیے جو آپ کے منہ سے جو ہوں جو آپ فرمائے تو وہ تو حق ہے، آپ نے 3 دفعہ اگر یہ فرمایا ہے تو بچہ بھی جب بچپن میں روتا ہے پہلے وہ لفظ جو کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے لیے جو لفظ بولا کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ، حالانکہ بندہ کہتا ہے مجھ سے میری ماں بہت پیار کرتی، اور اللہ کہتا ہے میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، وہاں بھی ماں کا ہی ذکر ہوا۔ تو میں دعا آپ سب کو ایک برادرانہ، میں اگر کسی کا بیٹا ہوں، کسی کا بھائی ہوں، کسی کا جو بھی کوئی سمجھے، تو میں یہ کہوں گا کہ جن کے والدین ہیں ماں یا باپ دونوں میں سے ایک، تو یہ زندگی میں ان کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ جب چلے جاتے ہیں بن بہت جاتے ہیں، ماں بھی بن جاتی ہے، باپ بھی بڑے بنتے ہیں، لیکن وہ پیار جو آپ کا باپ یا آپ کی والدہ آپ کے لیے سوچ سکتی ہے وہ کوئی اور نہیں سوچ سکتا۔ میں ماں کی شان پڑھوں گا آخری، اور اس کے اندر ایک شعر باپ کی شان کا بھی انشاءاللہ اس لیے پڑھوں گا، اللہ تعالیٰ جن کے ہیں دونوں کو سلامت رکھے، جن کے نہیں اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے، کیونکہ آپ کو تو سارے رنگ یہ آپ کی والدہ کی دعاؤں سے ہیں، آپ سب کو پتہ ہے، آپ نے خود بھی بتایا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ ایڈیاں گوڑیاں جگتے چھاواں لبدیاں نہیں، ٹر جاون اک وار تے ماواں لبدیاں جاون اک وار تے ماواں لبدیاں نہیں، او پتر پاویں لکھ جہان تو مندے نے، پر ماواں آکھن سارے جگ تو چنگے نے، اور کسے تو انج وفا لبدیاں نہیں، ٹر جاون اک وار تے ماواں
لبدیاں نہیں تر جامن اقبال تے ماواں لبدیاں نہیں او پیو دی ہلا شیری شیر بنا دیندی کنڈ تے تھاپی مار دلیر بنا دیندی وکھرے جگ تو لاڈ محبت وکھریے جا دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھریے تو پادانی ڈر مینوں چھاواں میرے نال نے میری ماں دیاں دعاواں میرے نال نے لوگوں میری ماں دیاں دعاواں میرے نال نے لوگوں میری ماں دیاں دعاواں میرے نال شکر دوپہرے جدوں یاد ماں دی اوندی روگ پاویں لکھاں پر میری ماں دا صدقہ روگ پاویں لکھاں پر میری ماں دا صدقہ لوڑ نہیں دوائیاں دی شفاواں میرے نال نے او لوگوں میری ماں دیاں دعاواں میرے نال جو سمجھتے ہیں ان کو رنگ ان کی والدہ کی وجہ سے لگے ہیں ان کے لیے جو بھی مینوں جگ تے ملیا ماں دیاں ہیں دعاواں جو بھی مینوں جگ تے ملیا ماں دیاں ہیں دعاواں جو بھی مینوں جگ تے ملیا ماں دیاں ہیں دعاواں ایویں نہیں میں کہندا پھردا ایویں نہیں میں کہندا پھردا ماواں ٹھنڈیاں چھاواں میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں مرے مک جاندے پیکے او پیو مرے کر ویلا شالا مرن ویر کسے دے اجڑ جاندا جے میلا پر ٹر گیا محبتاں والے تے لے گئے نالی خاصے دل نہیں لگدا یار محمد ہن جائیے کیڑے پاسے تے پائی پائیاں دے دردی ہو دے تے پائی پائیاں دیاں پاواں پیو سرے دا تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں لے او یار حوالے رب دے میل نی چار دینا اس دن عید مبارک ہو سی تے جس دن پھر ملیں گے ماشاءاللہ سبحان اللہ بھائی صاحب کیا بات. ناظرین اکرام یقیناً آپ کو ہمارا آج کا پروگرام مہمان عزیز پسند آیا ہوگا. آپ نے ہمیں اپنا فیڈ بیک لازمی دینا ہے, اپنی رائے سے بھی ضرور ہمیں آگاہ کرنا ہے,
اور یقیناً آپ کی رائے ہمارے لیے بڑی قیمتی ہوگی. آپ نے ضرور ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرنا ہے, پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے. اگر آپ اس میں کوئی کچھ چاہتے ہیں کہ اس کو ایسا ہونا چاہیے, یا اس میں آپ کوئی پسندیدہ شخصیت آپ کی چاہتے ہیں وہ بھی اس پروگرام میں آئیں, تو جو بھی حضور کے نام لینے والے ہیں ہم یقیناً ان کو اس محفل میں وہ ہمارے مہمان عزیز ہوں گے. آپ لوگوں نے بھی اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کرنا ہے. اور ہر جمعرات رات 10 بجے انشاءاللہ مہمان عزیز پروگرام کے ساتھ طاہر عزیز آپ کے ساتھ ہوگا, آپ کی پسندیدہ شخصیت کے ساتھ. آپ لوگوں نے یہ پروگرام طاہر عزیز آفیشیل فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پہ لازمی ہر جمعرات رات 10 بجے دیکھنا بھی ہے, زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کرنا ہے. ابھی آپ مجھے طاہر عزیز کو اور میرے پیارے بھائی قاری شاہد محمود قادری صاحب کو مہمان عزیز سے اجازت دیں گے. انشاءاللہ میں آپ کی پسندیدہ شخصیت کے ساتھ اگلی جمعرات رات 10 بجے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.